نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدنا وسددنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني الہی آمین۔ جی، فقہ اسلامی ہمیں چاہیے کہ ہم فقہ اسلامی پڑھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ فقہ اسلامی کیا ہے اس کو جانیں، چونکہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے تو انشاءاللہ اس وسیع ٹاپک کو شروع کریں گے، پڑھیں گے۔ اور اس کتاب کا اصل مقصد جہاں فقہ اسلامی کو سمجھنا ہے وہاں مختلف فقہ کو بھی جاننا ہے، جس کے ذریعے سے ہم تجزیہ کریں گے اور اپنی درست راہ کا تعین قرآن و حدیث کی روشنی سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو صفحہ نمبر 15 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس کتاب کے باقی جتنے بھی پہلے صفحات ہم نے چھوڑے ہیں وہ آپ کو گھر سے پڑھ کر آنے ہیں۔ اس میں سے جو بھی آپ کا سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اور اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے، بلکہ ہر علم کو حاصل کرنے سے پہلے اس علم کی برکتیں کیا ہیں اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کا کیا ارادہ ہونا چاہیے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو پہلا باب انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 15۔ علوم بے شمار ہیں، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عمدہ اور مبارک ہو سکتے ہیں جب انسان ان سے خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹولز دے رکھے ہیں، سمع، بصر اور فؤاد، کان، آنکھ اور دل، جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کا درست استعمال یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اور عمل کیا جائے اور دوسروں کو اس علم سے مستفید کیا جا سکے۔ اسی لیے بنیادی طور پر علم کی دو اقسام ہیں، علم دنیوی اور علم شرعی۔ علم دنیوی کیا ہے؟ وہ علم جس کی ضرورت انسان کو اس دنیا میں پڑتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کا حاصل کرنا ہمارے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا علم ریاضیات، علم فلکیات اور فزکس وغیرہ بہت سارے علوم، اس کی اہمیت دنیا میں ہی ہے۔ یعنی ان تمام علوم کو سیکھا جا سکتا ہے اور ان تمام علوم کی ضرورت انسان کو دنیا میں رہتی ہے، لیکن یہ علوم بھی ایک شرط کے ساتھ حاصل کیے جائیں، اور وہ شرط کیا ہے کہ دین و ایمان متزلزل نہ ہو۔ متزلزل نہ ہو یعنی دین و ایمان ہمارے محفوظ رہیں ان علوم کو حاصل کرتے وقت۔ صرف نیت کی درستگی ضرور ہونی چاہیے، یعنی اگر نیت کی درستگی ہے تو یہ علوم ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، اور بنیادی عقائد و اعمال پر قائم رہتے ہوئے اس علم کا فائدہ آگے پہنچانا چاہیے۔ ہوتا یہ کہ جب انسان ریسرچ کر لیتا ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، تو وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سارا میرا کمال ہے، میں نے اپنی ذہانت سے اس علم کو مسخر کیا ہے، یہ چیز ایجاد کی ہے، میں اس کا بانی ہوں، اور اپنے آپ کو بہت
सुपीरियर قرار देने लगता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, जिस वजह से उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और उसका ईमान और अक़ीदा मुतज़लज़ल हो जाता है, जिस वजह से वो उलूम जो उसके लिए फ़ायदा मंद हो सकता था उसके लिए नुकसान का बाइस बन गया। जबकि मुसलमान साइंसदान ये कहेगा कि सब कुछ अल्लाह ने मेरे दिमाग में इल्क़ा किया, ये सब कुछ पहले से कुरान मजीद में मौजूद है, अल्लाह ताला ने इसका इल्म मेरे जहन में डाला और मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ पाया है और लोगों तक पहुंचाया है। इस इल्म को हासिल करने के बाद उसके अंदर तकब्बुर नहीं बल्कि आजिज़ी आएगी। तो ऐसा अमल बाइस अजर और सवाब है, मगर जो अपनी ज़ात के लिए इसे सीखे वो भी गुनाहगार नहीं। यानी सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए अगर कोई सीखता है, नॉलेज के लिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे इल्म में इजाफा हो, और वो कोई इल्म हासिल करता है तो वो भी गलत नहीं है। दूसरा इल्म शरई, ये इल्म किताब व सुन्नत है जो बिला शुबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का भी यही मकसूद है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। और एक और रिवायत में आता है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इल्म का उसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यही अंबिया की मीरास है, यानी इल्म शरई ही अंबिया की मीरास है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन व इन्नमा वर्रसुल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन। अंबियाए किराम दीनार और दिरहम नहीं बल्कि इल्म छोड़ जाते हैं। जो भी इसे हासिल करता है वो बड़े नसीबे को हासिल करता है। तो क्या पता चलता है कि अंबिया का इल्म दिरहम और दिनार नहीं, माल और दौलत नहीं, सोना और चांदी नहीं, बल्कि क्या है? इल्म शरई है। जो भी इसको हासिल करता है वो क्या? बड़े नसीबों को हासिल करता है, और वो बड़ा नसीब उसे दुनिया में भी हासिल होता है और आखिरत में भी उसको मुस्तफीद करता है। और ये सबसे बड़ी मीरास है। यही तौफीक ही काफ़ी है, यानी अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे दे वो नसीब वाला हो गया। तो यही तौफीक ही काफ़ी है कि आदमी इस राह पर चल निकले। जी हाँ, जो इस राह पर चला वो खुशकिस्मत ठहरा और रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा भी उसे हासिल हुई। आपने हदीस सुनी रखी होगी, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता करता है। तो अगर हम सब चाहते हैं अल्लाह ताला के इस इरादे को हासिल करना जो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए पसंद करता है, खैर का, तो हमें दीन में तफ़क्कुह हासिल करने की नीयत करनी है। राहें अल्लाह ताला खुद ही आसान करेगा। अपनी नीयत को खालिस लिवजहिल्लाह करते हुए अमल भी बजा लाए और इस पर कायम रहे। यानी इल्म के बाद जो दूसरा स्टेप है वो अमल का है, और उस अमल पर इस्तिकामत इख्तियार करे। तो यही फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा है। तालिब इल्म के लिए इससे बढ़कर और कोई शे बाइसे इज्जत नहीं, यानी पैसा, ओहदा और शोहरत नहीं चाहता एक सच्चा तालिब इल्म, बल्कि इल्म शरई ही उसके लिए सबसे बड़ी नेमत होती है, क्योंकि इसको जानकर ही वो असल जान सकता है कि वो कैसा इंसान बने, वो कैसा मुसलमान बने, क्योंकि वो एक ऐसी राह पर चल निकला है जो सिर्फ उसे जन्नत की तरफ ही ले जाती है। यानी जैसे ही वो तलब इल्म के लिए निकलता है, दीन की राह के लिए निकलता है, तो उसके लिए वो रास्ता उसे जन्नत की तरफ जाने के लिए गामजन करता है, आसान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। जो ऐसे रास्ते पर चला
جس سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے جنت کی طرف جانے والا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے علم حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹیں تو آتی ہیں، مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن جب وہ اس علم کے موتی کو پاتا ہے، اس کے دل کو سیرابی اور تسکین ملتی ہے، تو اس کو ان مشکلات میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، جس کے بعد اس کو اس علم کی اہمیت اور قدر کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور یہ فرق بھی ملحوظ رہے کہ جو اپنے آپ کو اس راہ میں کھپاتا ہے، یعنی اس علم کی راہ میں کھپاتا ہے، وہ اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ جاہل کیا ہے؟ اندھیرا ہے. ایک جاہل اندھیرے میں ہے اور ایک عالم روشنی میں ہے. قرآن پاک کی سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پوچھئے کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو حل کا لفظ ہے نا، جو اس آیت میں آ رہا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، جس کا مطلب ہے کہ بالکل نہیں. یعنی حل کا مطلب ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی نہیں، بالکل نہیں. تو استفہام انکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا جواب کیا ہو؟ نو، اٹس ناٹ پاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایسے کو کہتے ہیں استفہام انکاری. تو اس آیت میں اس بات کا آغاز ہی حل سے کیا گیا ہے کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب ڈیفینیٹلی نو ہے، کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، یا سننے والا اور بہرا برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے اہل علم کا مقام اللہ عز و جل کے نزدیک بہت اونچا ہے. اور جب دنیا میں بھی یہ اصول نہیں، علم حاصل کرنے والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان دونوں کو برابر قرار ٹھہرا دے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل علم کے اور جو علم دیے گئے ہیں ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. ویسے بھی ہم غور کریں تو دنیا میں اہل علم ہی کی تعریف کی جاتی ہے. جو علم حاصل کرتا ہے اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، اس کو تعریفات ملتی ہیں، اس کو شہرت ملتی ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. تو اصل قدردانی اور اصل اس کی تعریف کا جو حقدار ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اہل علم. تو علم کی تو قدر دنیا میں رہنے والے لوگ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی کتنی قدر ہے یہ ان آیات کے تحت ہم نے جانا. ان کی چھوڑی ہوئی میراث کا ذکر خیر لوگ ان کی زندگی میں اور ان کے وفات کے بعد بھی کرتے رہتے ہیں. جب آپ کسی عالم کی حیات طیبہ پڑھتے ہیں یا پھر اس کی بات کرتے ہیں تو احتراماً حفظہ اللہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو ملنے والی دنیا میں برکات ہیں. اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. تو علم کی برکات ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہو رہی ہیں. تو اس کی وفات کے بعد بھی اس کو اس علم کی خیر کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روز قیامت ان کے درجات دعوت اللہ اور صحیح علم کو پھیلانے میں اپنی اپنی کوشش کے مطابق جنت میں بھی بلند ہوں گے. یعنی جس کی جتنی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کے مطابق اس کی درجات بلند کرے گا. جیسے اس دنیا میں ہر عالم کا ایک درجہ نہیں، ہر عالم کا علم کا لیول ایک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ان کے درجات روز قیامت بلند کرے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو مقامات دے گا، تو ان کے علم ان کی کوششوں کے مطابق دے گا. جس کی جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنی قربانی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا.